من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته خاتم الأنبياء والمرسلين المقاصد لقاء ياسين شفيع المؤمنين رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء هادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وقضية قلوبنا وحبيب قلوبنا النبي الممجد على أعدائهم وغاسبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين المبعوث. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وأخباره المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے بے شک ذریعے سماعت کان اور واسطے نگاہ آنکھ اور ذریعے عقل و تعقل قلب، ان تینوں سے خدا کے بارے میں بات ہوئی. میں نے جہاں تک قرآن مجید کو دیکھا ہے وہاں سوال و جواب اور خاص خوش کا جہاں تک تعلق ہے ان میں تین اجزائے جسمان کا انسان سے تعلق اسی ترتیب سے کیا دیکھا گیا. زیادہ فرمائیں گے وہاں پہلے کان، اس کے بعد آنکھ، اس کے بعد قلب. اسی ترتیب سے اسی سلسلے کے ساتھ ہر آیت کے اندر آپ کو اللہ کا فرمان ملے گا. اس ترتیب میں کوئی رد و بدل تبدیلی قرآن میں نہیں ہے اور یہی ایک قرآن مجید بلاغت کا انداز ہے جس کو واضح کرنا کہ کیوں ایسا ہے. بسا اوقات ضروری ہوتا ہے اس مجمع میں کہ جہاں کچھ پڑھے لکھے افراد موجود ایک پہلی بات یہ ہے کہ آواز پروردگار عالم کی کیا ہے. لفظ انا کے معنی ہے تحقیق اور
کا اور بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اسی مفہوم کے ساتھ، بے شک، یقیناً، بلا شبہ، یعنی یہ پتہ کیا ہے، یہ بتانا چاہتا کہ اگر میں کوئی بات کہہ دوں تو سچی تو ہے ہی، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میرے نزدیک تحقیق شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا اب اگر شک کرو گے جب میں کہہ رہا ہوں تحقیق شدہ ہے تو تم خود اپنے دل کا جائزہ لے لو کہ تمہارا مجھ پر کتنا ایمان اور اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ ان السماع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ، دل، کل اولئک، ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا، خدا کے بارے میں ہر ایک مسئول ہوگا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا میدان محشر۔ انسان کو جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء دیے گئے ہیں ان میں سے چھانٹ کر صرف 3 عضو ایسے ہیں کہ جو مقام باسپرس میں محشر میں آئیں گے، ایک کان، دوسرے آنکھ، تیسرے قلب، ہاتھ، پیر اور جتنی چیزیں ہیں، سینہ، ان میں سے کوئی شے معرض باسپرس میں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی قیمت نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں، نہ اس کا سینہ ہے، نہ اس کا کوئی عزم جسمانی ہے، اس کی قیمت ہے صحیح معلومات کا حاصل کرنا۔ اب غور کر لیجیے میں کیا بات کہہ رہا ہوں، یعنی یہ سارے اعضاء دیے گئے ہیں حیوانوں کو بھی، پرندوں کو بھی، سب کو ملے ہیں، مخلوقات میں جو بھی جیدار ہیں۔ انسان کو یہ 3 عضو ایسے دیے گئے ہیں جو ذریعے معلومات اور صحیح معلومات جس کو حاصل ہوتی ہیں وہی صحیح عمل بھی کر سکتا ہے، اور جب صحیح معلومات ہی حاصل نہیں ہوں گی تو اس کی حیثیت اور جانور کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں۔ ویسے نگاہ میں تیزی اور حدت اور دور تک کی چیز دیکھ لینا، یہ جانور ہم سے بہتر دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ کوئی گوشت کا ٹکڑا دے کے نکلیے تو دیکھیے کتنی بلندی سے چیز لپک کے آتی ہے اور اپنے غذا کو ہاتھ سے چھین لیتی ہے۔ اور پاس پرندے کو ہیں، یہی کبوتر ہے، لوگ اڑاتے ہیں، کتنے زمین پر ہیں اور آپ کے آؤ اور وہ آ گئے آپ کی آواز پر۔ یہاں پر یہ جملہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں، آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ اپنے مالک کو جانور بھی پہچانتا وہ آواز دے کہ جو پال رہا دانا ڈالتا، کیا کہنے صاحب کیا کہنے، اور یہ پرندے بھی اپنے مالک کو رازق کو پہچانتے ہیں۔ اب کیا میں اس مجمع سے یہ نہ کہوں کہ پہلے یہ طے کر لو کہ تمہارا رازق کون ہے؟ اگر تمہارا رازق خدا ہے تو کیا تم کو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ اور اگر اس کی آواز ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، میرے آگے سر جھکا لیا کرو 5 وقتہ، تو کیا اس کی آواز رائے گا جائے؟ اس کبوتر سے بھی بدتر ہم ہو گئے۔ کیا کہنا آپ غور فرمائیے، کتا جو ہماری شریعت میں
اسلام کی نجس العین، نجس العین، گھر میں بھی کتا آ جائے تو ملک نہیں آتا، یہ شریعت ہمارے ہے۔ اور بظاہر یہ کہ ملک نہیں آتا، لیکن آپ کے گھر کو نجاست سے، نجس العین کے قدموں بچانے کے لیے یہ بیچ میں ایک ملک کی بات کر کے آپ کو اس نجس العین کی قربت سے روکا گیا ہے۔ اور 3 طرح کے نجس العین ہیں جو شریعت اسلامی میں ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ماننا پڑے گا کہ کافر، کتا اور سور، خنزیر، یہ 3 ایک حکم میں ہیں، نجس العین ہے۔ تو کتے کو جو نجس العین ہے، جب گھر میں آنے کی اجازت نہ دے اسلام، تو نجس العین کے ہاتھ کے کھانے کی اجازت نہ دے۔ اور فرمائیے، ماننا ہو مانیے، نہ ماننا ہو آپ جی جائے، آپ جس طرح چاہیے اسلام کو اپنا ڈھال دیجیے، دوسروں نے بھی ڈالا ہے، مگر بات یہی ہے نجس العین۔ اب یہ نجس العین کتا اگر 2 نوالے روٹی کے ڈال دیجیے اس نجس العین کے آگے کبھی ایک بار، تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ دوسروں پر حملہ کرے گا، آپ پر کبھی حملہ نہ کرے گا۔ ایک بار 2 ٹکڑے پا کر، ایک لقمہ پا کر تو سرت کے آپ نکلے اور دم ہلاتا ہوا پیار کے انداز میں آپ کے پاس نہ آ جائے، اب کبھی آپ پر نہیں بھوکے گا۔ جس نے 2 نوالے ڈالے اس پر نہیں بھوکے گا، اب آپ کے دشمن پر بھوکے گا۔ یعنی خالی آپ کا وفادار نہیں ہے بلکہ آپ کا محافظ ہے آپ کے دشمن کے مقابلے میں۔ 2 روٹی ایک مرتبہ ڈال دیجیے تو نگراں بھی بنے، وفادار بھی بنے، اور اللہ جو ہے دنوں رات نعمتیں دے رہا ہے۔ تو کیا ہم کتے سے بھی بدتر ہو گئے کہ ہم اس کا کبھی سجدہ نہ کریں؟ آپ سے چاہے مانیے اسی صورت سے تھوڑا بہت فہیم ہوتا ہے جو انسان کا بہت دیر وقت ان کی فہم بہت اچھی ہے۔ تو فہم میں انسان اتنا مشہور نہیں ہے۔ آپ میں یوں عرض کروں کیا یہ تو مشہور ہے گھوڑے کے لیے کہ بہت ہی فہیم ہوتا ہے، مگر یہ استثناء آج تک سننے میں آیا کہ فلاں گھوڑا جو تھا وہ فہیم نہیں تھا۔ کسی عرب کے شاعر کے یہاں مل جائے، کسی جگہ ایک جملہ بھی مل جائے کہ کوئی ایک گھوڑا کبھی اس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ فہیم نہیں ہے، تو ایسی جنس ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر غیر فہیم کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیا گھوڑا اپنے مالک کو پہچانے، اس کے اشارے کو پہچانے کے مالک کیا چاہتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ نہیں؟ مالک کیا گھوڑے سے بھی پتھر بن جائے فہم میں کہ اپنے مالک کو نہ پہچانے اور منشا وہ کام نہ کریں؟ ہم کیا اتنے عقل کے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے منشا کو نہ سمجھیں؟ یہ مقامات کی عبرت ہے، آپ کا جی چاہے ان سے عبرت حاصل کیجئے، جی چاہے نہ حاصل کیجئے، تو جیسے سبھی ہے ویسے آپ کی ہو جائیں گے۔ انہیں آپ سے مطلب میں اپنے کو خود لیتا ہوں، ایک رات جوش انگور تمہیں جملہ تمام قوتوں کے، کیونکہ یہی 3 قوتیں، یہی 3 انسان کے آلات جسمانیہ میں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ نگاہ سے چیزوں کو، کان سے خبروں کو سنتا ہے، نگاہ سے خبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ جب یہ 2 ذریعے خبروں کے ان میں سے کوئی ایک یا
تو عقل آگے بڑھ کے طے کرتی ہے کہ جو کان سے سنا کہاں تک سچی ہے بات، اور جو آنکھ سے دیکھا کہاں تک حق ہے وہ بات۔ اب وہ عقل بتاتی ہے کہ یہ یہاں پر آنکھ نے غلطی کی، یہاں پر نگاہوں نے غلطی کی۔ تو ایک اللہ نے ان دو کے لیے ایک حکم بھی دے دیا، قاضی بھی دے دیا ہے، فیصلہ کرنے والا بھی دے دیا ہے کہ عقل کا انکار نہ کرنا۔ یہ ہم نے وہ قوت رکھی ہے کہ تمہاری معلومات جتنی بھی ہیں ان کا فیصلہ کرنے والی قوت تمہارے پاس ہے۔ ایک تمہارے باطن میں قوت رکھی، اور جب یہ بھی ناکامیاب ہوگی صحیح فیصلہ کرنے پر تو ایک حاوی باطن رکھا ہے۔ اب ایک سلسلہ حاوی ظاہر کا بھی رکھ دیں گے جو آدم سے لے کر قیامت تک قائم رہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہنا؟ اب یہ سلسلہ ہے کہ پہلے کان کا ذکر، جس سے خبریں سنتے ہیں، پھر آنکھ کا ذکر، اس کے بعد قلب کا ذکر۔ اب یہ سلسلے میں بلاغت ہے، حقانیت کہ کیوں پروردگار عالم نے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کیوں آنکھ کا ذکر کیا، پھر سب سے آخر میں عقل کا ذکر کیوں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا کہ عقل کا ذکر پہلے کیا ہو، آنکھ کا ذکر اس کے بعد کیا ہو، کان کا ذکر اس کے بعد کیا ہو، آنکھ کا ذکر پہلے کر دیا ہو، کان کا اس کے بیچ میں درمیان ملا کر پھر عقل کا ذکر بعد میں کیا ہو، دل کا۔ یہ ترتیب قرآن مجید کی اس انداز پر ہر جگہ جہاں جہاں اس طرح کا ذکر ہے وہاں یہ ترتیب کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے قوت انسان کو اپنی حیات، اس دنیاوی حیات کے لمحات کے آغاز میں جو سب سے پہلے قوت ملتی ہے وہ ہے قوت سماعت۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر دھرتی پر بچہ گرتا ہے، غسل دینے کے بعد فوراً داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قوت سماعت سب سے پہلے بچے کو ملی۔ لیکن کیا بچہ ادھر پیدا ہوا فوراً اس کو قوت بصارت مل گئی؟ ہرے علمی کتنے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں، تجربے کی منزل سے گزر چکے ہوں گے، 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد جب چمکارا، مسکرائے، آنکھوں سے اس نے آنکھیں ملائیں اور وہ بھی مسکرانے لگا تو ماں باپ نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قوت بصارت تو پیدا ہوتے ہی ساتھ لے کے آیا قوت سماعت، اور قوت بصارت کچھ دنوں کے بعد ملی، اور اب قوت عاقلہ، یہ قوت عاقلہ اگر اسی وقت مل گئی ہوتی تو کاہے کو 14 برس گزرنے کے بعد بالغ کہلاتا۔ شریعت کی تکلیف، اسلام کی تکلیف، دین کی تکلیف، حقانیت کی تکلیف کا آغاز 15 برس کی چھوٹ۔ اب جب 15 برس کے ہو لیے، 15ویں سال میں داخل ہوئے تو بالغ کہہ رہا ہے اب نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، حج بھی واجب، زکات بھی واجب، اب دین بھی واجب ہے، اصول خمسہ بھی ہے اور فروع دین بھی ہے، اب اگر نہ کریں گے تو خطا کار۔ تو معلوم ہوتا ہے سب سے بعد میں جو قوت کار فرما ہوتی ہے وہ ہے قوت عاقلہ۔ اب آپ تصدیق کریں گے کہ نہیں کہ قرآن نے جو ترتیب رکھی ہے کتنی صحیح ترتیب جب تک آپ کو قرآن مجید کی ان بلندیوں کا، قرآن مجید کی ان صداقتوں کا علم نہ ہوگا، آپ کا قرآن پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا ایقان، ہمارا ایمان، ہمارا عرفان، ہمارا علم، ادراک، یہ سب مل کے طے کر دے کہ یہ جو کتاب الہامی کہلاتی ہے قرآن، تو کیوں اور بھی دنیا میں کتابیں ہیں جن کا ادعا جن کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی الہامی ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں، یہ بھی ہماری مذہبی کتابیں ہیں، ان میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق وہاں پر واضح ہوتا ہے جہاں آپ کسی قرآن کی وہ اسرار و رموز ہیں ان سے واقف کار سے دریافت کریں گے، ورنہ ہم کو معلوم ہے اس قرآن کی قیمت یہیں تک رہی ہے کہ گلے میں حمایل کر لیا جائے۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ گردن میں لٹکا کے بھی دنیا کے سامنے آئے ہیں اور زبانی یاد کرتے حفاظ بھی آئے ہیں، مگر ان کو روح قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو ہم تو اس ملت کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس ملت سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس کتاب کو، قرآن کو کہتی ہے کہ الہامی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ سمجھتی بھی ہے کہ بے شک، اور سمجھے گی کیا جب دوسروں کو سمجھا سکے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو اب یہ تین ذریعے ہیں معلومات کے۔ پہلے قوت سماعت کا ذکر ہے، اس کے بعد قوت بصارت کا، اس کے بعد قوت عقل کا ذریعہ۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قوت انسان کو سب سے پہلے ملتی، وہ قوت انسان سے سب سے بعد میں اللہ سلب کرتا ہے۔ یعنی جب یہ قوتیں اللہ لیتا ہے دیتا ہے انسان کو، تو پہلے قوت سماعت آئی، تب قوت بصارت آئی، تب قوت عقل آئی۔ اب جب دنیا سے جانے کے دن آئے، بڑھاپے کی منزل آنے لگی، تو ترتیب ان قوتوں کے سلب کرنے کی بدل جاتی، الٹ جاتی۔ جو سب سے بعد میں قوت ملی ہے، سب سے پہلے اس پر اثر پڑتا ہے، وہ اس سے آغاز ہوتا ہے بڑھاپے کا۔ اگر وہ قوت عاقلہ، عقل انسان کی، فہم انسان کی سب سے پہلے رفتہ رفتہ نہ لی جاتی ہوتی اللہ کی طرف سے، تو یہ 60 اور 58 کی ایج میں ریٹائرمنٹ کیسا؟ ہر قوم و ملت میں 58 سال، 55 سال، 60 سال، 60 سال کا ریٹائرمنٹ اس کی دلیل یہی قرار دی گئی ہے کہ بھائی کام کرتے کرتے اب ان کی عقل جو ہے مزمحل ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ یہ ہر قوم عزت والا مانتا ہے، ایسا ہوتا کہ بلا اختلاف بات ہے۔ 60 سال زندگی جب آئی تو قوت عقل چھینی جانے لگی، جب اثر انداز بھی چکا گھر میں بیٹھیے، اب آپ کام کے نہیں رہے، آپ کام کے نہیں رہے، لیکن ہم نے تو ریٹائر کر دیا اپنے درمیان کے انسانوں کو کہ ہم جانتے تھے، اپنی حالت بھی جانتے ہیں، ان کی بھی جانتے ہیں کہ 60 سال سے آگے ان کا دماغ نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو ریٹائر کر دیا، مگر ہم نے دیکھا یہ کہ انبیاء علیہ السلام، جناب نوح کی قرآن میں زندگی 950 سال کی ہے، نبوت کی، اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، 950 سال کی قرآن مجید میں جناب نوح کی زندگی ہے، نبوت کی زندگی، جو طبی زندگی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت نبی کے 950 سال تک نبوت چلی ہے، تو ہمارے افراد تو 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں، اور اللہ اپنے نبی کو 950 سال میں بھی ریٹائرمنٹ نہ دے۔ تو یہ دلیل اس امر کی ہے کہ جو ادھر کے ہیں ہمارے
ہمارے افسران عہدے داران کہ 60 سال سے آگے ان کی عقل چل نہیں سکتی، اور اللہ نے جن کو مقرر کیا ہے وہ 150 سال کے بھی ہو جائے تو آفس ہولڈر نبی ہے، اللہ نے ہٹایا نہیں۔ اچھا ایک نبی ایسا نہیں، آدم کی اس سے بھی زیادہ عمر تھی دنیا میں آ کر، مگر کسی نبی کو اس نے ریٹائرمنٹ نہیں کیا اس کی حیات میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عقل پر زوال آتا ہی نہیں۔ وہاں عقل پر زوال آتا ہی نہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ پروردگار عالم، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کنز المال ملا علی متقی جو بہت بڑے عالم اہل سنت، ان کی کتاب ہے کنز الامال۔ حیدرآباد دکن سے نظام حیدرآباد کے زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے ادارے کی طرف سے جو تحقیقات کا ہے یہ کتاب طبع ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اس کنز الامال کی اہمیت میں آپ کو اور کیا بتاؤں۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس وقت تک پروردگار عالم نے کسی نبی کو نبی مقرر ہی نہیں کیا جب تک اس کی عقل کو کامل نہیں کرائی۔ یعنی منصب ہدایت و نبوت کہ اس کو ملتا ہے جس کی عقل کامل ہو۔ اگر یہ طے کر دو کہ پیغمبر اسلام جو آخری نبی تھے کسی ایک لمحے موت سے ایک لمحے قبل بھی نبوت سے معزول کر دیے گئے، تو میں مان لوں کہ پیغمبر کی بھی عقل زوال میں آ گئی، اور اگر نہیں آئی تو تم اس کی عقل پر فاتحہ پڑھ دو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بیانات سنو، تقریریں سننے کی کوشش کرو کہ جس سے ایمان میں جلا پیدا کچھ صحیح عقیدہ معلوم ہو، کچھ یہ پتہ چلے کہ مذہب اسلام کے دامن میں رکھتا کیا ہے۔ بڑی کیوں منشوب باتیں فلاں نے یہ کیا، ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارا یہ تمدن ہے، ہماری جن کے پاس عرفان اور ایمان کی، ایقان کی، صداقتوں کی جھولیاں خالی ہیں، وہ ثقافت پہ آتے ہیں، تمدن پہ آتے ہیں، سویلائزیشن پہ جاتے ہیں، کلچر پہ جاتے ہیں، ہسٹری پہ جاتے ہیں، اور جن کے یہاں عرفان ہے، صداقتیں ہیں، حقانیت ہے، وہ تو انسان کے ہر بنے منہ کو حقائق کا ایک سمندر سمجھتا ہے، ہر بنے منہ کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو شاید چھینی جاتی ہے وہ عقل ہے، اور اگر آپ نے کیا ہے اور نامحرموں کے چہروں کے اوپر آپ نے اس قوت کا شامل تسلسل کے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے، تھوڑا دل پر قابو رکھا ہے، تو عقل کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی میں کمی کا۔
میری ایک یاد کی لفظیں ہیں، جس سمندر کے پیراک آپ ہیں اسی سمندر کا پیراک میں بھی ہوں. بس ایک فرق، میرے ان جدید تعلیم یافتہ افراد میں ان کے درمیان جب جاتا ہوں تو الحمدللہ ان کا جیسا ہوں، صورت میں نہیں ان کا جیسا، مگر یہ کہ معلومات میں جتنے وہ فلسفے پڑھے ہوئے ہوں مغرب کے، میں نے بھی پڑھا ہے، جتنے ہسٹری ہو رہے مغرب کی میں نے بھی پڑھی ہے، جتنے انوینشن ان کو معلوم ہے مغرب کے مجھے بھی معلوم ہے، جس قدر وہ افکار کمیونزم اور مارکسزم اور وہ دنیا بھر لیننزم سب آپ جتنا آپ جانتے ہیں اس کا سلسلہ میں جانتا ہوں. تو میں آپ سے کیوں نگاہ کی کروں؟ اب جب آیا مولویوں کے دربار میں تو یہاں البتہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں دور، کہیں بلند، کہیں اونچے لوگ ملتے ہیں، وہاں مجھے بتا کے ملتا ہوں. آپ سے شرمندگی نہیں رکھتا، ان کے عادت داروں میں طے کرتا ہوں. میری مثال تو ایک ایسی آ گئی ہے جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے علماء کی منزل کیا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ آپ جو ہے فلسفہ تو خالی پڑھے نہیں، آپ تو حقابات جتنے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ جتنے ہی نہیں، تو آپ کا ذہن کیسے یہ اس سے ٹکرا رہا ہے، یہ اس سے ٹکرا ہے، آپ کی فکر صحیح رہا قائم نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہماری فکر جو ہے وہ صراط مستقیم رکھتی ہے، سیدھا راستہ فکر کا ہے، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. ہم دیکھتے ہی نہیں ادھر ہیں تو ہماری فکر کیوں ڈاؤن ڈول ہوگی. ہمارا سیدھا راستہ طے کرتے ہوئے منزل میں منزل چلے جا رہے ہیں. بہت سی باتیں ہوئی، بہت سے معاملات آئے، بہت سے مسائل لے کر آئے، تناسب کا اس کا اس کا ہوتے ہوتے ایک نتیجے کو بیٹھے. لیکن میں تو اپنی تاریخ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے علماء کی منزلت کو بتا رہا ہوں. تو وہ رکشے بیٹھے تھے اور ایک دوست میرے یہاں لیکچر میں امام صاحب وہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کہا کہ عابد صاحب آئی فائنڈ یو ٹو بی این انسائکلوپیڈیا آف اسلام. اصل میں تو آپ کو اسلام کا انسائکلوپیڈیا سمجھتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کی اس تاریخ کے اوپر ریج نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے یہاں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی میں خاک پانی ہوں. تم نے کہا ایسا؟ میں نے کہا جی ہاں، اس لیے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے اور میں اٹھا رہا ہوں، میں اٹھا رہا ہوں. سنیے میں بتا رہا ہوں آپ کو منزل نہ جانے کتنے القاب دنیا کے دیکھیے، یہ علامہ ہے اور وہ عالم ہے وہ عالم ہے وہ فلاں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں کے منتخب علماء، منتخب روزگار، ایک واقعہ بیان کروں، حق ہے بیان کرنا، اس لیے کہ جب اعلیٰ سیرت ہوتی ہے کہیں اور کسی قوم کا اعلیٰ سیرت والا عالم ہوتا ہے تو قوم کا مزاج بھی اسی اعلیٰ سطح کو بڑھاتا ہے. بے شک شاہ ایران نے صفوی بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جا کے نجف کے شخص مقدس اردبیلی کو دیا. تم نے حضور میرے کہنے سے تم آئیں گے نہیں، تو اچھا ہے ہمارے یہاں کا جو جدید تعلیم ہے اس کو باقی دامان کو بھی لے جاؤ. کہ دونوں آدمی آئے یہاں وزیر اور وہ، عرض کیا انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کہو، آپ کی خواہش ہے میں چلوں گا مگر میں اپنے ہی کھونے پہ جاؤں گا. وہ وہاں سے ایران سے ان کے لیے بہترین گھوڑا لے کے آئے تھے منتخب. تو میں جاؤں گا تو اپنے گھوڑے کو، وہ گھوڑا کیا ہے خچر تھا مگر وہ عرب کا خچر تھا، خیر وہ چلے
ان کا خچر جو ہے وہ دھیمے 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 دھیمے، اور وہ جو عالم آئے تھے ایران سے، گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تھے، اور وزیر کا گھوڑا عمدہ، اور وہ فٹفٹ فٹفٹ چل رہا ہے. اتنے میں وہ وزیر جو تھا وہ پلٹ کے آیا مقدس اردبیلی کے پاس، اور اس نے کہا حضور آپ دیکھتے ہیں ان کو میر باقر داماد کو کہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ آپ کا گھوڑا پیچھے اور آئے ہوئے لیے چلے جانا، سب ان کو لجام روکنا نہیں آتا، گھوڑے پہ چڑھنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کرنا ہے؟ اس گھوڑے کو یہ ناز ہے اس وقت کہ اپنی پشت پر اتنا بڑا بار علم لیے ہے اس کے قدم ان کے روکے رک نہیں سکے. اس گھوڑے کو ناز ہے جتنا تیز اور فرفر نہ جائے کم، گھوڑے کو احساس ہے کہ کتنا بڑا بار علم ہے بل پشت پر. وہاں سے گھوڑا ہوا کے آئے ان کے پاس، میر باقر داماد کے پاس، اور اسے کہا کہ حضور دیکھتے ہیں ان کو گھوڑا چلانا نہیں آتا، کسی صورت سے قدم آگے نہیں بڑھا. تو ان کا کہ ارے بابا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، اتنا بڑا بوجھ علم کا ہے کہ جے قدم یہ گھوڑا چل رہا ہے کمال، گھوڑے کا کمال ہے. تو وہی اس نے خاک پر سجدہ کیا کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میرے علماء کے درمیان حسد نہیں. لیکن اس واقعے نے ایک چیز ہم کو دے دی، اور وہ یہ کہ اگر عالم کو پہچاننا ہو تو حسد سے پہچانو. اور جہاں حسد ہو سمجھ لے. تو سب سے پہلے کون سی قوت لی گئی؟ عقل. اس کے بعد کون سی قوت لی گئی؟ بصارت. اب سب سے آخر میں ترتیب رکھنے کی وجہ سے قوت سماعت سلب کی گئی. جیسے قوت سماعت پہلے ملی ویسے ہی قوت سماعت سب سے بعد میں گئی. جب پیدا ہوا تھا تو ہم نے فوراً اقامت اور اذان کے ہی کہا، اور جب مر گیا تو ہم نے تلقین پڑھی. ابھی آپ کو آپ جب سب سے بعد میں چونکہ جو قوت لی گئی ہے اسی لیے قبر میں لٹا کے ہم کہتے ہیں اسما. مرد سے کہتے ہیں اسما، عورت سے کہتے ہیں اسمعی. یعنی مرد تو سن ہے، عورت تو سن. اگر یہ قابل سماعت اپنے کام میں قوت سماعت نہ رکھتے ہوتے تو ہم کو ہمارے ائمہ کیوں سکھاتے کہ ترتیب میں یہ کہو اسما، اور آپ کہیں گے کہ اس کے بعد افہم بھی تو ہے، افہم بھی تو ہے اور سمجھ. آپ تو کہہ رہے تھے 60 ایئرس میں ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے. یہ بھیا ان کی عقل جاتی ہے 60 سالہ میں جن کا دین صحیح نہیں ہے. ان کی عقل ظاہر ہوتی ہے، اور جن کا دین سلامت ہے، اصول دین محکم مستحکم ہے، ان کی عقل آخر وقت تک نہیں جاتی. تو جب مومن کی عقل اس کے ساتھ قبر تک رہے، مومن کی عقل فہم قبر میں اس کے ساتھ تک رہے، تو امیر المومنین کی عقل تو اس کے بعد میں کہوں گا جو امیر المومنین جس کی گود میں پلے،
کی جائے سنیے، ہمارے یہاں اصول کافی میں اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ بالغہ میں اور کنز العمال دو بجے بعد جاتے کوئی بات ارے صاحب تو اس میں ہے تینوں میں اور بہت سی کتابوں کے اندر ہے کہ میں نے 3 کتابیں دکھا دی ہیں کہ ہندوستان کا بھی مسلمان مطمئن ہو جائے کہ اتنی بڑی ہستی شاہ ولی اللہ جی اور ملا علی مصطفی کی اتنے بڑے عالم اہل سنت اور ہمارے یہاں کے بھی لوگ مطمئن ہو جائیں میں محمد بن یعقوب قرینی علیہ رضوان نے لکھا ہے کہ جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، عقل تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل. ادھر میں نے حدیث پڑھی، خود میرے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ صاحب ہم نے تو سنا اول ما خلق اللہ نوری، تو میں کہوں گا بھیا عقل بھی نور ہے، تو چاہے کہو وہی عقل وہی نور. پیغمبر چونکہ سرتاپا نور، عقل کے سرتاپا عقل کے، اس لیے ان کو قرآن میں نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے مسلمانوں تمہارے پاس 2 چیزیں آ چکی ہیں، ایک نور، دوسرے کتاب مبین. تو بلاغت قرآن سنیے بلاغت قرآنیہ کو فرمائیے تاکہ کچھ آپ کے قلوب کو روشنی مل جائے. یہ آخر کیا بات ہے؟ کتاب مبین سے مراد قرآن، نور سے مراد ذات رسالت. تو اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آ چکی ہیں. قد جاءکم، قد کے معنی ہے بے شک، اور یہ جب قد کی لفظ ماضی کے اوپر آتی ہے، پاسٹ ٹینس پر، بھوت کال پر، آج زمانہ بھی ہے وہی بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح، بھوت کال پر اور بڑا ظاہر ہے سب لفظ استعمال کریں تو میں بھی ہے ماضی پر عربی میں قاعدہ ہے جا ماضی، قد اس پر لگا دیا تو اس میں 2 معنی آ گئے. ایک تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو گیا، یعنی وہ کام ختم ہو چکا ہے. قد جاءکم، اے مسلمانوں بے شک تمہاری طرف 2 چیزیں آ چکی ہیں، ایک نور، دوسرے کتاب مبین. یہ واو بیچ میں نور و کتاب مبین، واو اور کتاب مبین، واو کے معنی اور کے ہیں، عین کے ہیں، ایوم کے. اور یہ واو وہاں لگتا ہے جب 2 چیزیں الگ الگ ہوں، اور جہاں دونوں ایک ہی ہوتی ہیں وہاں بیچ میں واو نہیں آتا. سمجھا دوں آپ کو، برابر سنتے ہی رہتے ہیں حدیث. پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، 2 گراں بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین تسنیہ ہے، 2 سے کے معنی بوجھ، گراں بہار کے معنی ہیں، ثقلین کے معنی گراں بہار کے ہیں. 2 گراں بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت.
کتاب اللہ اور ہے، اطرت اور ہے، بیچ میں واو آ گیا. جہاں واو آئے گا دو چیزیں ہو جائیں گی، حرف عطف ہے، کنجنکشن. سمجھ گیا نہیں؟ ہاں مجھ سے کیا چھوٹے گی. تو دو چیزیں ہو گئی، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. دوستو سنو، اس کے بعد جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کہیں ٹوک نہ دیں. ہاں یہ فاروق التحصیل ہیں، فخر الفاضل ہیں، ڈرتا ہوں ان سے. حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں، باعث بھی ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، مولوی بھی ہیں. جتنی کہ یہ تاریخ میں جو جانتا ہوں ان کو بہت قریب سے پہچانتا ہوں. نہیں باؤ نہیں ہے بھیا، پھر کیا ہے؟ اس طرح کی اہل بیتی باؤ نہیں ہے. جب باؤ بیچ میں نہیں ہے تو قرآن اور ہے، اطرت اور ہے. لیکن اطرت اور اہل بیت کے بیچ میں باؤ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو اطرت ہے وہی پیغمبر کی اطرت ہے وہی اہل بیت ہے. اس کو اہل بیت کہہ دو، پچھتے کہتا ہے کہ لوگ اطرت بھی. اگر اطرت نہیں ہے تو اہل بیت نہیں آئے گا. وہ اہل بیت نہیں ہے جن کی تک پیغمبر نہیں آیا اشارہ. ویسے جس کو کہو اہل بیت ماننے کو کسی کو بہت تیار ہے. لیکن یہاں پر اس میں قرآن کے ساتھ اطرتی کا بدل ہے اہل بیت، یہ اس کی شرح ہے. اور کیا نہیں؟ لیکن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین. یہ بہت جو آگے بیچ میں ہے یہ حرف ہے. اس نے بتایا کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے. اور بلاغت قرآن کو دیکھو، کتاب کے ساتھ تو مبین کی لفظ رکھی ہے کھلی ہوئی، اور نور کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے. نور تو خود ہی اتنا روشن کہ کسی صفت کی حاجت نہیں. اب یہ کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب کب بنی کہ بتاؤ پہلے کتاب کی لفظ ہے یا نور کی؟ آیت کے اندر نور پہلے کتاب بعد میں. یہ میاں جب روشنی ہی نہ ہوگی تو پڑھو گے روشنی دے دی گئی تو کتاب مبین بنی. کیا کہنے تمہاری طرف آ چکی ہے دو چیزیں، نور اور کتاب مبین. دنیا کے بڑے سے بڑے حافظ، بڑے سے بڑے مفسر کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں ان دونوں کے آنے کا ذکر ہے. اگر وہ دکھا دیں کسی آیت میں ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے پلٹ کے جانے کا ذکر تو انشاءاللہ مذہب بدل دوں گا، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں. لیکن ان دونوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اور آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں ہے. تو جب تک قرآن جانے کا ذکر نہ کرے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں
یہ پالنے والی کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کو قرآن دیا وہ تھا نبی بھی رسول بھی، اور جب ابراہیم بھی امام تھے تو ہمارا نبی فخر ابراہیم وہ بھی امام. یہاں نہ تم نے رکھا لفظ رسول، قد جاءکم رسول و کتاب مبین، نہ یہ رکھا کہ قد جاءکم نبی قد جاءکم ایمان و کتاب مبین. یہ تینوں عہدے والی لفظیں ہٹا کے رکھا تو نور کی لفظ. تیری بلاغت سمجھ میں نہیں آتی. کہا بات کہ مجھے قیامت تک اس قرآن کو قائم رکھنا ہے. جب کتاب میں نے دی ہے مسلمانوں کو تو جب تک مسلمان سماعت پر کتاب رہے گی، سماعت پر ولایت کے لیے ہے. جب کتاب رہے گی تو میں نے اکیلی کتاب نہیں دی ہے. اگر تنہا دی ہوتی تو بات اور تھی. میں نے قرآن ثابت کے ساتھ قرآن نازل پہ دیا. اگر میں رسول کی لفظ رکھوں تو محمد پر ختم، نبی کی لفظ رکھوں تو محمد پر ختم. اگر امام کی لفظ رکھوں تو اگرچہ وہ استدلالً امام تھے پیغمبر، اس لیے مگر اصطلاحاً نہیں تھے، تو بعد والے وہ امامت قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے، نبی اس میں سے ہٹ جائے گا. تو میں کیوں نہ ایسی مشترک لفظ رکھوں کہ نبی بھی آ جائے، رسول بھی آ جائے، امام بھی آ جائے. میں نے سب کو نور بنایا. یہ سب کے سب نور ہے. جو قرآن کے صحیح معنی بتائیں وہی تو روشنی ہے. پانی پانی نہیں اچھا من اللہ نور و کتاب مبین. یہ دو چیزیں ملی، نور اور کتاب مبین. تو پیغمبر کو جب وہ نور کہہ رہا ہے تو عقل کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. تو خدا کہتا ہے حدیث میں ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، میں بھولتا نہیں ہوں. جو بات کہی ہے مجھے اسے دل میں تو پہنچانا ہے کہ جب عقل کو خلق کیا اول ما خلق اللہ اول ما خلق اللہ نوری، تو یہی نہیں ہے. یہ بھی ہے، نہیں تو دیکھیے یہ بھی حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے تختی کو خلق کیا. یہ بھی حدیث ہے. اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. یہ سب حدیثیں ملتی ہیں. دیکھیے خلقت میں اولیت ایک کو ملے، 4-5 کو نہیں ملے. ہاں ایک امکان ہے ان تمام حدیثوں کے صحیح ہونے کا کہ وہی ذات نور ہو، وہی ذات عقل ہو، وہی ذات لو ہو، وہی ذات قلم ہو. تو میرا پیغمبر ختم المرسلین. ہم سے سنو مدح پیغمبر، ہم تمہیں بتائیں کیا ہے. کہاں جاتے ہو ادھر ادھر زلف و گیسو کی تلاش میں؟ میاں اصل تو سیرت ہے، کمالات ہیں، فضائل ہیں. وہ دیکھو چاروں باتیں جمع ہیں. پیغمبر کہتا ہے بولو ما خلق اللہ لو، یعنی پیغمبر لو بھی ہے، تختی بھی ہے. ارے یہ تو سارے لوگوں کی لوح تقدیر ہے. اس لیے کہ یہ نہ ہوتا تو کسی مخلوق کی تقدیر وجود ہی نہ کھلتی. تم نہ ہوتے تو میں کیوں یہ آسمان و زمین پیدا کرتا؟ سب اسی کی وجہ سے تقدیر کھلی، اسی لوح پر لکھتا چلا گیا چونکہ تجھے بھیجنا ہے کائنات کو سجانا. تیرے بھیجنے کے لیے کائنات کو سجا رہا ہوں. جب سج جائے
تو جب بالکل سج جائے گا تب آخر میں بھیجوں گا. آخر میں بھیجنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب کمالات سے سج گئی دنیا تو کمال کے جو ذریعے تھے ان کو بھیجا. خبر اب آئے پیغمبر تو پیغمبر لوگ بھی ہے. یہ کیا قلم پیغمبر. اب دوستوں بڑی نازک منزل آئے گی. جو ذات کہ سر تاپا عقل بھی ہو, جو ذات سر تاپا یعنی سر سے لے کر پیر تک جس کا وجود ہی عقل ہو, اس کے خلاف عقل کوئی بات آئے گی کہاں؟ دلیل ہے نا. اور جب وہی ذات تختی ہو اور وہی ذات قلم ہو, جو سرتاپا لوہو قلم ہو, اس کو کہنا وہ امی تھا کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا, جس کی بدولت لوہو قلم کی خلقت ہو. اس کو کہو کہ نہ وہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. میاں اسی لیے صحیح بخاری, صحیح مسلم اور تمام علماء اہل اسلام کی کتابوں میں آ گیا کہ پیغمبر نے آخر وقت میں مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کیا کہ لاؤ قلم دعوات کاغذ اکتبوا لکم صحیفۃ لن تضلوا بعدی. تمہیں میں ایک صحیفہ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. کہ قلم دعوات کا معاملہ آخر وقت میں چلتے چلتے یہ دلیل ہے کہ پیغمبر لکھنا جانتا. اور سنو دوستو, یہ سمجھ لو کہ جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے. لکھنے سے پڑھنے کی بھی دلیل آ گئی. تو مجھ سے مولانا ابوالحسن علی ندوی نے بھوپال میں امی کی لفظ پر جب بحث کی تو کہنے لگے کہ اصحاب کا اجماع ہے اس پر کہ پیغمبر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو میں نے کہا کہ جہاں پر قرآن میں پیغمبر کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں, نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, ایسا نبی یہ کمال یہ کمال یہ کمال, اور امی الذی, اور وہ نبی کی جو امی تھا, یعنی ساری تعریفیں کرتے 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 اس میں بیچ میں کبھی جو ان پڑھ تھا جو جاہل تھا. میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, پڑھ کے اترا, ایک صاحب ہے سبحان اللہ بنا, بڑی عمدہ مجلس پڑھی, کیا دلیل تھے, کیا انداز تھا بیان کا, کیا لفظیں منتخب تھی اور کیا لہجہ تھا اور کیا تھا, اور تعریف کرتے کرتے مولانا کی مجلس کی لاری ہو گئی. آپ انسان سے کہیے ساری تاریخوں پانی پھر گیا کہ غریب نکلے, بڑی تعریفیں ان کا تورات میں ذکر ہے, انجیل میں ذکر ہے, پڑھے یہ پڑھے سارے ایمان ہو یا عارف ہیں ہو یا عالم ہیں, اس میں دین پڑھے سب تعریف کرتے کرتے کر جاہل. تو اصحاب کا اجماع ہے. میں نے کہا حضور میری نزدیک اصحاب کا اجماع ہے کہ پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری صحیح مسلم اور تمام کتابوں میں پیغمبر نے کہا کہ لاؤ قلم دعوات کاغذ اکتوبر کو میں لکھ دوں تمہیں. تو اس وقت دو گروہوں میں اصحاب بڑھ گئے. ایک گروہ کہتا تھا کہ دے دو, جو کہتا تھا دے دو تو اس کا یقین ہے کہ لکھنا جانتے. اس کا یقین ہے کہ لکھنا جانتے ہیں. اور جو گروہ کہہ رہا ہے نہ دو, اس نہیں بہت آسان تھا, آج کے سارے تانوں تشنی سے بچ جاتا وہ گروہ. یہ کرتا کہ میاں دے بھی تو لکھنا تو جانتے نہیں.
پڑتی کہ کہیں قلم دوات دے دیا اور لکھ دیا تو تحریری سند ہو جائے گی، تو میاں ایک ایسی بات کر دو کہ تحریر بیکار جائے۔ اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عقل قابو میں نہیں تھی کہ یہ تحریر لکھی گئی، یعنی 100 برس کے سن میں جو انگوٹھے کا نشان لگوایا گیا، اگر سن 100 برس کا ثابت کر دیا حریف نے، اس کا انگوٹھے کا نشان دیا، کیا حسن اپنے ہوش میں نہیں تھا؟ وہ مرض میں مبتلا تھا، بیمار تھا، دماغ قابو میں نہیں تھا۔ اب جب کیا ثابت ہو گیا کہ اگر دماغ قابو میں نہیں تھا تحریر بیکار؟ پوچھ لیے وغیرہ سے کہ جس کی عقل قابو میں ہو اس کی تحریر بیکار ہے، تو کہا کہ اگر لکھ بھی دے تو بیکار۔ ایسی بات کر لے جس کے بعد تحریر ہی بیکار ہو جائے۔ کیا کہتے تھے؟ تو یہ جب عقل کو اللہ نے خلق کیا، بس عقل کو سمجھ میں آ رہا ہوں، عقل کو خلق کیا تو خلق کرتے یہ کہا کہ عقل پڑھ میری طرح عقل سے کر، عقل آگے بڑھی، کاٹبے پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی، تاجرس بیٹھ جا، بیٹھ گئی، کہا قوم کھڑی ہو جا، عقل کھڑی ہو گئی، اور کیا اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو کیا کہا؟ آگے بڑھو، آگے بڑھی، پیچھے ہٹ گئی، بیٹھ جا، بیٹھ گئی، کھڑی ہو جا، کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ عقل وہ شے ہے جو اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے، اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے کہ چلو روانہ ہو جاؤ تو روانہ ہو جاؤ، وہ کہے کہ نہیں تم اپنے گھر میں بیٹھو تو گھر میں بیٹھے۔ کیا جہاد میں نکل پڑے، سفر اختیار کرو، سفر میں چلا جائے، جو کہتا جائے خدا وہ کرتے چلے جاؤ تو عقل کہلاؤ گے۔ یہ مفہوم ہے عقل کا، سمجھ لینا یہ مفہوم ہے۔ جس نے عقل پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ عقل تو میرے مطیع ہو، ہے نا؟ اگر میں کہہ دوں کہ بیٹھ جاؤ، یا رسول اللہ آپ عقل کل ہیں، آپ پہلی مخلوق ہیں، آپ سے خدا نے کہا آگے بڑھو، آپ آگے بڑھے، کہا پیچھے ہٹو، آپ پیچھے ہٹے۔